اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 80 وائس کے سامعین، آج ہم اس نبی کے بارے میں جانیں گے جس کی زندگی کی حقیقت بہت منفرد آزمائش میں گزری۔ جی ہاں، حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کے والد کا نام متا تھا اور آپ کو ذنون بھی کہتے ہیں، یعنی مچھلی والے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم بستی نینوہ جو عراق کے شمال میں واقع ہے، اس بستی کی طرف مبعوث فرمایا جو دریا دجلہ کے قریب واقع ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ صفات میں بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی بستی کے سبھی لوگ کفر پر تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام سال بہ سال اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ لوگ کفر سے باز نہ آئے۔ باقی انبیاء کی طرح آپ بھی قوم کی طرف سے ستائے گئے، ظلم و ستم سہتے رہے۔ آخرکار آپ نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب کی خبر دی کہ فلاں دن تجھ پر عذاب آئے گا، اور خود شدید غصے کی حالت میں بستی سے نکل گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بستی چھوڑنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مچھلی والے کو یاد کرو جو غصے کی حالت میں چل پڑا اور خیال کیا کہ ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے۔ 80 وائس کے سامعین، پکڑ سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو کم سمجھنا نہیں، بلکہ یہاں پکڑ سے مراد حضرت یونس علیہ السلام کا گمان تھا کہ ہم بستی سے چل پڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ رزق میں کمی نہیں کرے گا، جیسا کہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 7 میں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد بستی پر عذاب کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ بستی پر ایک بہت بڑا بادل منڈلاتا رہا جس میں آگ کے شعلے بھی تھے۔ بستی والے اس بادل سے ڈرے جیسا کہ ان کو حضرت یونس علیہ السلام نے خبر دی تھی۔ بستی والے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب سے اچھی طرح باخبر تھے۔ بستی والوں کے دل میں خوف آیا اور اللہ کے آگے عاجزی سے جھک گئے، توبہ کرنے لگے اور رونے لگے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر دے۔ یہ عذاب 3 دن تک ان کے سروں پر منڈلاتا رہا۔ بستی والے بھی مسلسل آہوازاری کرتے رہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر رحم فرما دیا اور عذاب کو پھیر دیا۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 98 میں ذکر ملتا ہے، چونکہ کوئی بستی والے ایمان نہ لائے، ایمان لانا ان کے لیے فائدہ مند ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ مطلب یہ کہ سابقہ امتوں میں سے کسی کے بارے میں یہ سننے میں نہیں آیا کہ پوری قوم ایمان لے آئی ہو۔ تمام بستیوں میں سے ایک بستی بھی ایسی نہیں تھی، بس ایک یونس علیہ السلام کی بستی پوری کی پوری ایمان لے آئی۔ حضرت یونس علیہ السلام بے خبر تھے کہ قوم کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ آپ تو غصے کی حالت میں بستی چھوڑ کر سمندر کی طرف چلے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ صفات آیت نمبر 140 میں فرمایا ہے، جب وہ بھاگ کر کشتی پر پہنچے، کشتی روانہ ہوئی، موجیں اٹھی، سمندر میں طغیانی آئی، یوں لگتا تھا جیسے ابھی غرق ہوئی۔ کہنے لگے بوجھ ہلکا کرو، چنانچہ انہوں نے اپنا اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا۔ اس طرح کشتی کچھ ہلکی ہوئی، لیکن ضرورت کے مطابق ہلکی نہ ہو سکی۔ اب وہ کہنے لگے کہ کسی کو سمندر میں گرانا ضروری ہے تاکہ کشتی مزید ہلکی ہو جائے، ورنہ یہ ڈوب جائے گی۔ جلدی کرو، کوڑا نکالو، جس کے نام کا کوڑا نکلے گا اسے سمندر میں ڈالتے جائیں گے۔ لہٰذا سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا کوڑا نکلا۔ سبھی کہنے لگے ایسا تو نہیں، یہ ایسے نہیں لگتے، ان کے چہرے پر تو سجدوں کے نشان ہیں۔ پھر کوڑا ڈالو۔ انہوں نے کوڑا ڈالا تو پھر انہی کے نام کا کوڑا نکلا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ جب کوڑا ڈالا گیا تو اس بار بھی یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ صفات میں فرماتے ہیں آیت نمبر 141 میں، پھر کوڑا اندازی ہوئی اور یہ مغلوب ہو گئے، ہر بار انہی کا نام نکلا۔ آخرکار ان لوگوں نے انہیں پکڑ کر سمندر میں گرا دیا تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا۔ اس کے بعد یونس علیہ السلام خود کو ملامت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی۔ 80 وائس کے سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو ہضم کیسے کر سکتی تھی؟ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت مختلف روایتوں میں مختلف ہے، کہیں 3 دن، کہیں 7 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 137 میں فرماتے ہیں، آخرکار وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے۔ علماء نے یہاں 3 اندھیروں کا ذکر کیا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔
بس اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 143 اور 194 میں سورۃ صفات میں فرماتے ہیں، بس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اسی کے پیٹ میں رہتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کثرت سے یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو شخص بھی مشکل کے وقت یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل دور فرما دے گا۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جو دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی، کیا وہ صرف انہی کے لیے تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ دعا یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی اور باقی سب اہل ایمان کے لیے عام ہے۔ جو بھی یہ دعا پڑھے گا رنج و غم سے نجات پائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، مچھلی نے آپ کو ساحل پہ ڈالا اور چلی گئی۔ آپ بیمار تھے، بہت کمزور تھے، اللہ کی قدرت نے وہاں پر ایک بیل دار درخت اگا دیا، وہ کدو کا درخت تھا۔ کچھ روایات میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑی بکری کو بھی آپ کی مدد کے لیے بھیجا جو آپ کو دودھ پلاتی۔ رفتہ رفتہ آپ تندرست توانا ہو گئے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوا۔ پھر آپ اپنی بستی کی طرف لوٹے اور سارے کے سارے بستی والے آپ پر ایمان لے آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ فرمایا کہ دعوت دیتے وقت کبھی گھبرانا نہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ قلم آیت نمبر 48 میں، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں، دیکھیں وہ سالہ سال ان لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے۔ ایٹی وائس کے ناظرین، ان سب کے ساتھ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اپنا اور اپنے سے وابستہ لوگوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔